اختر مینگل آپ کی جماعت کے بھی بڑے کلوز رہے. اس وقت حکومت تو دیکھیں نا پارلیمنٹ میں آپ کی جماعت, دو بڑی جماعتیں, زرداری صاحب کی جماعت اور میاں صاحب کی جماعت, ان کی حکومت ہے. اختر مینگل یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خدا نخواستہ عدلیہ سے مایوس ہو گیا ہوں یا کسی اور سے مایوس ہوں, وہ کہہ رہے ہیں میں اس پارلیمنٹ سے مایوس ہو گیا ہوں کہ یہاں پہ جو میری آواز ہے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے آپ لوگوں کے حوالے سے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور اختر مینگل صاحب کو پھر منانے کے لیے میاں پرائم منسٹر صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کو اور ایک ٹیم بھی بھیجی, اور محلے اپوزیشن بھی ان کے پاس گئی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب گئے کہ آپ بھائی استعفے جو دے دیا, اچانک انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اس پہ غور کریں. تو انہوں نے کہا اچھا ہم اس پہ غور کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح کے حالات بلوچستان میں ہیں یا کے پی کے میں ہیں, یہ ایک سیاسی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک دہشت گردی کی جو لہر ہے اس نے ہمیں آج اس جگہ تک پہنچا دیا ہے. اور کبھی بھی کوئی, یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے, ہم سب سیاسی جماعتیں جب کوئی ایک آپریشن کی تیاری ہوتی ہے, جیسے ابھی استحکام پاکستان ایک آپریشن کے لیے ہوا تھا, سب سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا اور بیٹھے بھی آ کے, اس پہ بھی اختلافات دیکھیں نا باہر نکل کے انہوں نے کہا نہیں جی اس لیے کہ آپ اپوزیشن ہیں اور آپ ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں. بھائی اب پاکستان پہلے ہے, باقی چیزیں بعد میں ہیں. تو یہ حالات اس طرح کے ہیں ابھی بھی. ویسے اختر مینگل صاحب کو منانے کے لیے محسن نقوی صاحب کو بھیج دیتے وزیر اعظم, تو کیا پتہ ان کی بات مان جاتے. وہ نہیں, میں آپ کی بات آپ پتہ نہیں کس روح میں بات کر رہے ہیں. نہیں میں وہ بھی وزیر ہیں, میں نے کہا مطلب وہ بھی وزیر ہیں. اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ میں اس چیز پہ دیکھتا ہوں, اور ابھی ہمیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اس پہ غور کریں گے. ان کا استعفیٰ ضرور میرا خیال ہے وہ اس پہ غور کریں گے. ویسے اس میں بٹ صاحب جو مولانا نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جیسی بھی پارلیمنٹ ہے حل یہیں سے نکلے, یہ اونرشپ لینی پڑے گی آپ لوگوں کو. دیکھیں یہ مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے, بہت ہی سمجھدار اور بڑے. آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب یہ کہتے تھے کہ بھائی جو پارلیمنٹ ہے اس کو پاور فل ہونا چاہیے. پارلیمنٹ اصل دیکھیں نا, اصل تو اگر کوئی بل بھی آتا ہے, کوئی پاس ہوتا ہے, قانون بنتا ہے, وہ بھی اسمبلی پاس کرتی ہے. اور اس کے لیے ہماری اپوزیشن جماعتیں, اب عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے بات کرنی ہے تو ان سے کرنی ہے جنہوں نے ان کو 2018 میں لائے تھے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں ہی کرنی ہے نا. مولانا صاحب کا یہ میسیج ٹھیک تھا کہ بھائی ہم نے اسی اسمبلی میں بیٹھ کے, یہ جس طرح کی بھی اسمبلی آپ اس میں بیٹھ کے, تو پاکستان کے اندر یہ جو دہشت گردی ہے خاص کر, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کو ایک ہو جانا چاہیے اور ہمیں ایک ہونا پڑے گا. اب سیاسی بیانی ہر جماعتیں بناتی ہیں, وہ بنتی رہیں گی, لیکن مجھے اب اس چیز پہ یقین ہے کہ آنے والے دن میں ہم سیاسی جماعتیں اتنا سبق سیکھ لیں گی. اچھا, یہ جو آپ سیاسی جماعتوں کا ذکر کر رہے ہیں بٹ صاحب, اس طرح کی بھی اطلاعات تھیں کہ رابطے ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی سے رابطے ہو رہے ہیں, اور میرے خیال میں رانا صاحب کی شاید اچکزئی صاحب سے بھی کوئی ملاقات ہوئی. یہ تو ایک بڑی حوصلہ افزا چیز ہے, تو اس کو آگے بڑھایا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اے پی سی بھی بلانے کا پروگرام ہو رہا ہے کہ سب سیاسی جماعتیں آ جائیں جیسے, لیکن ہمیں ایک ہونا پڑے گا. دیکھیں پاکستان پہلے, ہم لوگ بعد میں ہیں, اور اگر ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنے, اور یہ جو دہشت گردی ہے, جو لوگ پاکستان کے جھنڈے تلے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ ناراض ہیں ان کو راضی کرنا, ہم سیاسی جماعتوں کا, پارلیمنٹ کا, ان سے بات کی جائے. جب 2013 میں بھی میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو آپ دیکھیں کہ اس عبد المالک وزیر اعلیٰ بلوچستان بالکل, اس وقت کافی چیزیں آگے بڑھی تھیں, انہوں نے آگے بڑھائی تھی. انہوں نے, میاں صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ سب سیاسی لوگوں سے بات کریں, اس کو آگے چلائیں, لیکن وہ پھر بدقسمتی سے بات بیچ میں رک گئی. وہ ہوتا یہ ہے نا کہ سر کچھ لوگ آپ کے کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں جی تحریک انصاف کے ساتھ بات نہیں ہونی چاہیے, اور اگر آپ کو شک لگتا ہے کہ ان کی بات دوسری طرف ہونے لگی ہے تو پھر ایک دم سے آپ لوگوں کو 9 مئی یاد آ جاتا ہے. یہ وہ اب عمران خان کا آپ پورا وہ ایک دیکھ لیں, ان کا رویہ, ان کا جتنا ماضی میں جو باتیں ٹر لے لیتے ہیں کہ جی میں نے بات کرنی ہی نہیں. آج آپ کہہ رہے تھے, وہ کہنے میں نے بات کرنی ہے. اب آپ دیکھیں گے بات ان کو کرنی پڑے گی, جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے بات نہیں کر رہے. کہ بھائی آپ دیکھیں, آپ کو کوئی, اگر آپ کو الیکشن کمیشن سے ایک سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کی پاسداری نہیں کرتے, قانون ایسا بنایا جائے, تو وہ قانون کون بنائے گا؟ وہ پارلیمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے تو آگے چلے.